الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال کے مہربان۔ تمہاری مشقت ان پر باری ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہاری بلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مہربان ہیں۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ دربار عالیہ ہے جہاں خزاں نہیں بہار ہے، جہاں ظلم نہیں پیار ہے، جہاں بے چینی نہیں قرار ہے، جہاں درد نہیں دوا ہے، جہاں مرض نہیں شفا ہے، جہاں سرسر نہیں صبا ہے، جہاں ظلمت نہیں ضیاء ہے، جہاں فنا نہیں بقا ہے، جہاں غیر نہیں حبیب ہے، جہاں مریض نہیں طبیب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع طبیب اعظم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار وہ دربار ہے جہاں مریض نہیں طبیب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل بنتی تو سیدھے دربار نبوی میں حاضر ہو جاتے، اور یہی طریقہ سابقہ امتیوں میں بھی یہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کٹھی ہو کر اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی اور پانی کی درخواست پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی آئے ہیں اور ہم اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا، کوئی مصیبت بنتی، تو وہ مشفق مہربان نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور جو بھی مشکل ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے، فوراً مشکل حل ہو جاتی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس ایسے امتیوں پر جو یہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس چلے جائیں، کہ ہم ڈاکٹر اور حکیم کے پاس چلے جائیں تو شفا ملتی ہے، وکیل کے پاس جائیں تو مشکل حل ہو جاتی ہے، ایک دنیاوی افسر کے پاس اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں جس کو دنیا نے ڈاکٹر یا حکیم بنایا، اس کے وسیلے سے شفا مل جاتی ہے۔ جس کو دنیا نے وکیل منتخب کیا، اس کے وسیلے سے تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جس کو دنیا نے افسر بنایا، اس کے پاس تو سب اختیارات ہیں۔ جس کو احکم الحاکمین نے بالمؤمنین رؤوف رحیم بنا کر بھیجا، کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
اور ہم آپ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی آئے ہی ہمارے لیے مہرباں بن کر، حاجت روا اور مشکل کشا بن کر۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے دنیا میں کملی والے کے صدقہ اور وسیلہ سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ایسے ہی کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہم گنہگاروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہم گنہگاروں کی بخشش ہوگی اور انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگی۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مشکل بنتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ آئیے سیدنا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ باہر آ گئی، تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیر لگنے سے میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکلی ہوئی آنکھ کو اپنے مقام پر رکھ دیا اور قطادہ کے لیے دعا کی، اے اللہ قطادہ کو خوبصورتی عطا فرما۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی، اور وہ آنکھ حسن اور نظر میں زیادہ ہو گئی۔ دوسری آنکھ تو کبھی دکھتی مگر یہ آنکھ کبھی نہ دکھتی جس پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آقا علیہ السلام حضرت قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ اسی مقام پر رکھ کر دعا کرتے ہیں تو آنکھ اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ سیدنا قطادہ فرماتے ہیں بس پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو آنکھوں سے نبینا تھے، دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو صبر کریں تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر چاہیں تو دعا کر دوں۔ قال فادعوہ، اس نے عرض کی دعا ہی فرما دیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ایسا کرو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا مانگو۔ اس شخص نے وضو کیا اور دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، نبی رحمت کے وسیلہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کی توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو۔ الہی انہیں میرا شفیع بنا، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اس نبینا صحابی نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی نبینا تھے ہی نہیں۔ اور پھر سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے والدین کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ انڈا پس گیا، اور اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب کے والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی اور نظر جاتی رہی۔ ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور سیدھے سرور دو جہاں طبیب اعظم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح انڈے پر پاؤں رکھا، وہ پسا اور میری بینائی چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بینا ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت حبیب کے والد کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں،
وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو سب کی تمنا یہی تھی کہ یہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، مگر جب وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ پس جب علی آئے تو حضور نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی، پس ان کی آنکھیں ایسی درست ہو گئی جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ جنگ بدر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے کہ ایک کافر نے تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت معاذ کا بازو لٹکنے لگا، تو وہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب مبارک کا لگنا تھا کہ وہ بازو ایسے ہو گیا جیسے کبھی چوٹ آئی ہی نہیں تھی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمانیہ تک زندہ رہے، ہاتھ باقاعدہ کام کرتا رہا اور کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ اور سب سے معروف ابھی تو لعاب دہن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ طبیب اعظم کا لعاب دہن دیکھیے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دشمن سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ بڑا معروف یہ واقعہ ہے۔ وہاں ایک سانپ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں، آپ نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا، جس پر صدیق اکبر نے پاؤں مبارک رکھ کر اسے بند کر دیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما تھے۔ جب سانپ کو حضور کی خوشبو محسوس ہوئی، اس نے حرکت کرنی شروع کی تاکہ وہ سوراخ سے باہر نکل کر خواجہ دو عالم کی زیارت کر سکے، مگر وہ جس سوراخ کی طرف جاتا سوراخ کو بند پاتا، حتیٰ کہ اس سوراخ کی طرف آیا جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، یہ سمجھ کر کہ کوئی معمولی شخص ہے، پاؤں اٹھا لے گا، مگر جوں جوں سانپ ڈستا گیا آپ پاؤں کو زیادہ دباتے گئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق پاؤں کو مزید دباتے گئے، اس لیے کہ کہیں آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، چونکہ سانپ کا زہر آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ چہرہ رسول پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا کہاں؟ عرض کی آقا پاؤں کی ایڑی پر۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو درد جاتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا پاؤں زخمی ہو گیا تو کسی نے کہا کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کو یاد کرو۔ پس انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اگر پڑھنے کے دوران کوئی لفظ یا تلفظ کی غلطی ہوگی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔